اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلے گی، حتیٰ کہ اگر وہ بل میں گھس گئے ہیں تو یہ امت بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرح بلوں میں گھسے گی۔ فرمایا کہ میری امت بھی تقسیم ہوگی، فرقوں میں بٹے گی، جس طرح کے یہود بٹے ہیں۔ یہودیوں کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ ان 73 فرقوں میں 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس فرقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ قرار دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت ہوگی، وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کی پیروی میں چلے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار حق، دین میں جو کسوٹی اور ترازو ہے، وہ صحابہ کرام اور اپنی پیروی میں رکھی۔ اب صحابہ کرام میں کوئی تخصیص نہیں کہ کس صحابی کی پیروی کریں، کیونکہ ایک دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، جو جس ستارے کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ قرآن نے بھی صحابہ کو معیار حق قرار دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انہی کے طرح ایمان لے آؤ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے طرح ایمان لے آؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اس طرح بہت بے شمار آیتیں ہیں جن میں صحابہ کو معیار حق قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم آج اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ جب صحابہ کرام معیار حق ہیں، قرآن اسی طرح موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اس کے اتباع موجود ہے، تو یہ فرقے کس طرح بنے؟ تو ظاہر ہے یہ ایک تکوینی امر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ ہو کر رہے گا۔ آج ہم اس بات پر بھی نظر ڈالیں گے کہ یہ فرقے کس طرح بنے اور کون کون سے فرقے ہیں جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی ہے۔ تو اختلاف تو علم کے بعد جب علم آ جاتا ہے تو ساتھ میں اختلاف تو ہوتا ہی ہے۔ آج ہم اس بات پر نظر ڈالیں گے کہ اسلام میں اختلاف کا آغاز کن کن عنوانات سے کہاں سے شروع ہوا اور پھر یہ 72-73 فرقوں پر جا کر کیسے منتہی ہوا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سب سے پہلے جو اختلاف تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے ساتھ شروع ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وفات ہوئے تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر موت نہیں آ سکتی۔ یہ اس وقت یہ اختلاف ختم ہو گیا جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ انک میت و انہم میتون۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اگر جو لوگ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ وصال کر چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ زندہ ہے اور مرتے نہیں ہیں۔ تو صحابہ میں یہ اختلاف رفع ہو گیا، ختم ہو گیا، سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔
دوسرا اختلاف یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن کے حوالے سے ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ چونکہ مکہ مکرمہ کا ہے، وہاں اس کا مولد ہے، تو وہیں پر جو ہے لے جا کر اس کو دفن کیا جائے۔ کچھ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں تو یہاں دفن کیا جائے۔ اس اختلاف کو بھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر رفع کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ الانبیاء یدفنون حیث یقبضون، یعنی انبیاء وہیں پر دفن ہوتے ہیں جہاں پر ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اختلاف ختم ہو گیا، مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ٹھہرا۔ تیسرا اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت خلافت کس کی ہونی چاہیے؟ تو انصار نے مشورہ دیا ثقیفہ بنی ساعدہ میں کہ ہمارا ایک امیر ہوگا اور ایک امیر آپ کا ہوگا۔ تو وہاں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش۔ اب یہاں پر کچھ خوارج اور کچھ دوسرے فرقے جو ابھی تک کہتے ہیں کہ غیر قریش میں سے بھی ائمہ ہو سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل میں ہم بتا دیں گے۔ چوتھا اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متروکہ مال تھا، جائیداد تھی، اس میں میراث جاری ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فدق اور دیگر جو جائیداد چھوڑی ہے تو وہ بطور میراث کے تقسیم ہونی چاہیے۔ تو وہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہے، ہم جو مال چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ اختلاف ختم ہو گیا، اگرچہ کچھ لوگوں نے اس فدق کے واقعے کو اور دیگر جو واقعات کو لے کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنے تبرہ بازی اور نازیبا الفاظ اور کلمات کے لیے راہ ہموار کے، لیکن اس میں کوئی حقیقت صداقت نہیں ہے۔ رفع ہو گیا یہ اختلاف، امت میں رفع ہو گیا بعد میں، اگرچہ خوارج اور شیعہ اور ان لوگوں نے اس کو بہت اچھالا ہے، اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ پانچواں اختلاف یہ ہوا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سدھارا، تلوار کے ذریعے سے سدھارا، ٹھیک ہو گئے۔ چھٹا اختلاف کہ جو طلحہ ابن خویلد تھا اسدی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بعد میں سدھر گیا، دوبارہ تائب ہوا، مسلمان ہو گیا اور جا کر تقریباً یہاون کی جنگ میں شہید بھی ہوا، توبہ تائب ہو گیا تھا۔ ساتواں اختلاف مسیلمۃ الکذاب نے بہت سارے مسلمانوں کو ورغلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے مرتد کر کے اپنے ساتھ ملایا۔ ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، مسلموں کو قتل کیا، بہت سارے لوگوں کو۔
قتل کر کے بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے، تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 8واں اختلاف سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ہوا۔ یہ سازش ایک یہودی سازش تھی، اور یہ بلوائے مختلف اسلامی ملکوں کی طرف سے آئے تھے، جیسے کہ مصر تھا، ایران کے علاقوں سے، یہ شام کے علاقوں سے، کچھ دیگر علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بلوہ کر کے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا۔ اب اس کے جو حامی تھے حضرت عثمان کے، ایک وہ گروہ بن گیا، اور دوسرا جو اس کے مخالفین اور قاتلین تھے، ان کا اختلاف گہرا رہا اور آج تک گہرا ہے۔ جو لوگ اس کے قاتلین کی حمایت کرتے ہیں ان کو ہم آگے جا کر ان کے فرقوں کی نشاندہی کریں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس کے قاتلوں کے خلاف تھے اور وہ آج تک خلاف ہیں۔ 9واں اختلاف حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح اصحاب الجمل، اصحاب صفین کا اختلاف ہے، جس میں بہت سارے جنگیں ہوئی، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ ایک وہ اختلاف تھا، لیکن اپنے وقت کے ساتھ جب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، تو مسلمانوں میں ایک طرح سے یہ نزاع ختم ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں نے اس اختلاف کی بنیاد ڈالی تھی وہ کہاں آرام سے بیٹھ سکتے تھے؟ انہوں نے محبت اہل بیت کے نام نعرہ لگایا اور مختلف حربوں اور مختلف ہتھ کنڈوں کے ساتھ امت کو تفرقے میں ڈالا، اور اس کے جو فرقے بنے وہ میں بعد میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ 11واں اختلاف خوارج کا اختلاف تھا، جنہوں نے ساری امت کو کافر قرار دیا۔ اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان کو بھی کافر سمجھتے تھے، حضرت علی کو بھی، حضرت امیر معاویہ کو بھی، اس طرح سارے اپنے علاوہ، جو خارجی نہیں ہوتا تھا اس کے علاوہ سب کو کافر سمجھتے تھے۔ اس کے 20 فرقے بنے، آگے تفصیل میں انشاءاللہ ہم بتا دیں گے۔ 12واں اختلاف معتزلہ کا رہا، جو کہ امت کے جو جمہور کا راستہ تھا اس سے ہٹ گئے، اور کہا کہ فاسق جو ہوتا ہے وہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، منزلہ بین المنزلتین ثابت کیا۔ انہوں نے سیاسی طور پر بھی ایک زمانے میں عروج پایا، اور اعتقادی طور پر انہوں نے جو اہل سنت والجماعت اور جو رائے حق پر تھے ان کو بہت ایذائیں پہنچائی، وہ انشاءاللہ ہم بیان کر دیں گے۔ 13واں اختلاف روافض کا ہے، شیعوں کا اختلاف ہے۔ یہ شیعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں شیعان علی کے نام سے ابھرے، پیدا ہوئے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ ان میں مخلص لوگ تھے، کچھ صحابہ تھے، تابعین تھے، لیکن اس بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے اس اہل بیت کی محبت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مودت اور محبت کو امت میں تفرقے کا ذریعہ بنایا، اور اس طرح تفرقہ ڈالا کہ اس ایک گروہ سے آگے جا کر 72 فرقے بنے۔ شیعان علی کو ابھارنے والے آدمی جو تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، جو یہودی تھا، حقیقت میں ظاہر میں مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ صنعانی تھا، یمن کا۔ حالانکہ اسی بندے کو جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کرتا تھا کہ حضرت علی پر کبھی کہتا تھا وحی ہوتی ہے، کبھی کہتا تھا اس میں الہی صفات ہیں، کبھی، اور یہ لشکر میں چھپے چھپے مشہور کرتا تھا۔ تو جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے اس کو جلاوطن کر دیا۔ جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس نے دوبارہ راستہ بنایا اور پھر امت کے اندر گھس آیا، اور اس فرقے کو اس نے ابھارا۔ ہم انشاءاللہ ان کے تمام شاخوں کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔